بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین۔ اما بعد، قال امام الصادق علیہ السلام: یا زرار ان السماء بقت علی الحسین علیہ السلام 40 صباحا بالدم۔ معزز ناظرین، واجب القدر احباب، 40 کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی جناب زرارہ سے فرمایا: اے زرارے، بے شک آسمان 40 دن تک امام حسین علیہ السلام پر خون رویا، و زمین نے 40 دن تک سیاہی کی صورت میں ان پر گریہ کیا، سورج نے 40 دن تک گرہن اور سرخی کی صورت میں ان پر گریہ کیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر پراکندہ ہو گئے، دنیا کی موجوں میں شدت آ گئی۔ اس مظلوم کی شہادت کے بعد ہماری عورتوں نے نہ تو مہندی لگائی اور نہ بالوں میں تیل، نہ آنکھوں میں سرما اور نہ ہی پاؤں میں پازیب ڈالی، یہاں تک کہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کا سر ہمارے پاس لایا گیا۔ اس واقعے کے بعد ہم ہمیشہ گریہ کنا رہے۔ اور پھر فرمایا: میرے دادا امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ جب بھی اس مصیبت کا تذکرہ کرتے تو گریہ کرنے لگتے، یہاں تک کہ ریش مبارک آنسو سے تر ہو جاتی، اور اس قدر شدید گریہ کرتے کہ ہر دیکھنے والا ان پر ترس کھاتے ہوئے گریہ کرنے لگتے۔ چیلم سے کیا مراد ہے؟ علماء نے اس پر بہت زیادہ بحث کی ہے، اور اس پر بہت زیادہ تمام علماء نے نظریات دی ہیں کہ چیلم سے کیا مراد ہے۔ اور شیخ طوسی نے بھی تہذیب میں اس چیلم کے بارے میں ایک ذکر کیا ہے کہ 40واں کے مولا امام حسین کے 10 محرم کے بعد جو 20 صفر آتا ہے، یہ مولا امام حسین کا 40واں دن ہے، اس لیے اس بزرگوار نے اس روایات کو تہذیب کے زیارت کے باب میں اور 40 کے باب میں اعمال میں ذکر کیا ہے، اور اس دن کی مخصوص زیارت بھی نقل ہوئی ہے کہ محروم محدث بزرگوار قمی نے مفاتیح الجنان میں ذکر کیا ہے۔ لیکن 40 دن کے بعد ہی کیوں کہنا چاہیے کہ عدد 40 روایات میں حتیٰ قرآن میں بھی اس کا خاص مقام ہے، اور عدد 40 اس کی کچھ خصوصیات ہیں کہ جو دوسرے اعداد کے اندر نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یعنی جس وقت وہ کمال کی حالت تک پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا۔ اسی طرح بعض انبیاء 40 سال کی عمر میں مقام رسالت پر فائز ہوئے۔ مثال کے طور پر حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک آدمی کو جواب میں کہا، جب اس نے سوال کیا کہ حضرت عزیر کتنی سال کی عمر میں رسالت کے مقام پر فائز ہوئے، تو مولا نے فرمایا: بعث اللہ ولہ 40 سنہ، یعنی اس سوال کے جواب میں کہ جناب عزیر کی عمر رسالت کے آغاز میں کتنی تھی، تو اس کے جواب میں مولا نے فرمایا کہ رسالت کے آغاز میں ان کی عمر 40 سال تھی۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 40 سال کی عمر میں مقام رسالت پر فائز ہوئے، جیسا کہ معتبر روایات میں آیا ہے کہ سعدا بالرسالت یوم السبع والعشرین من رجب، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بن عبداللہ خاتم الانبیاء 27 رجب کو 40 سال کی عمر میں رسالت پر مبعوث ہوئے۔ اسی طرح دعاؤں میں اور بعض دینی معارف میں عدد 40 کا ایک خاص مقام ہے۔
محروم علامہ مجلسی اس دعا کو نقل کرنے کے بعد کہ جس میں خدا کے نام ذکر کیے گئے ہیں، نقل کیے گئے ہیں، وہ ایک روایت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو بہار رجل 40 لیلہ جمعۃ غفر لہ اللہ، کہ جو شخص 40 جمعرات کو خداوند متعال کی بارگاہ میں اس دعا کو پڑھے، خدا اسے بخش دے گا۔ خدا کو یاد کرنا مخصوص افکار کے ساتھ اور عدد 40 کے ساتھ اس کی بہت زیادہ سفارش کی گئی ہے، جس طرح کہ رات کو جاگنا اور نماز کا پڑھنا لگاتار 40 رات تک، اور نماز وتر کی قانوت میں استغفار کرنا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ خداوند متعال انسان کو جملہ سحر میں استغفار کرنے والے لوگوں کے ساتھ شمار کرے۔ اور خداوند متعال نے قرآن میں ان کی نیکی سے یاد کیا ہے۔ ایک روایات میں نقل ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 مسلمان جمع نہیں ہوتے، خدا سے کسی چیز کا چاہیے مگر یہ کہ خداوند متعال اس کو قبول کرتا ہے۔ ایک دوسری روایات میں وارد ہوا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 40 دن اپنی عبادت صرف اور صرف خدا کے لیے انجام دے اور اس کا عمل خالص ہو تو خداوند حکمت کے چشمے اس کے دل سے زبان پر جاری کرے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایات میں نقل ہوا ہے کہ امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں میں سے اگر کوئی 40 حدیثوں کا حفظ کرے، خداوند متعال اس کو قیامت کے دن عالم میں دانشمند اور فقیہ مشہور کرے گا۔ البتہ اس بات کی طرف توجہ رکھنا ضروری ہے کہ حدیث کو حفظ کرنے سے مراد صرف عبارات ہی کو حفظ کرنا نہیں ہے، بلکہ جو چیز طلب کی گئی ہے اس حدیث کو اس کو پورے ابعاد کے ساتھ حفظ کرنا ہے، اور حقیقت میں وہ حدیث کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کا رائج کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایات میں وارد ہے کہ انسان کی عقل 40 سال میں کامل ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روایات میں نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بلغ العبد 40 سنہ فقد انتہا منتہا ہو، کہ 40 سال کی عمر میں انسان جب 40 سال کا ہوتا ہے تو اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نماز جماعت کو برپا کرنا اور اس میں شرکت کی سفارش 40 دن تک بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایات میں نقل ہوا ہے کہ من صلی 40 یوما فی الجمع یدرک تکبیرۃ الاولیٰ کتب اللہ برہانتان برات من النار برات من النفاق، یعنی وہ شخص جو مرتب ابتدا سے نماز جماعت میں شرکت کرے، خداوند تعالی اس کو 2 چیزوں سے محفوظ رکھے گا، ایک آتش جہنم، دوسری نفاق اور دوری سے۔ آداب دعا میں آیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے تو پہلے 40 مومنوں کے لیے دعا کریں اور اس کے بعد خدا سے اپنی حاجات طلب کریں۔ اسی روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دعا کرنے سے پہلے دوسرے مومنوں کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور روایات میں پڑوسیوں اور ان کے حقوق کے بارے میں فرمایا ہے کہ پڑوسی 40 گھر تک شامل ہوتا ہے، یعنی جہاں وہ رہتا ہے اس سے ہر طرف سے 40 گھر تک۔ امام علی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں بھی الفاظ فرمایا ہے کہ الجوار 40 دارن، کہ پڑوسی گھر کے ہر طرف سے 40 گھر تک شامل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایات میں نقل ہوا ہے کہ جس وقت ایک مومن دنیا سے رحلت کرتا ہے، زمین اور آسمان 40 دن تک اس کے لیے گریا کرتے ہیں، اور اگر کوئی مومن عالم اس دنیا سے رحلت کر جائے تو زمین و آسمان اس کے فراق میں 40 ماہ روتے رہتے ہیں۔ البتہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کامل اور واقعی مومن اور عالم کا مصداق ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں۔ محدث نوری نے اپنی کتاب اللؤلؤ والمرجان میں اور ان کے شاگرد شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب منتہی الاعمال میں کہا ہے کہ یہ زیارت پہلے سال کے دوران انجام نہیں پائی ہے۔ محدث نوری سے پہلے کتاب اقبال الاعمال میں سید ابن طوس نے اس رائے کے ساتھ اتفاق نہیں کیا ہے۔
ان کے مقابلے میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اسیران کربلا کا قافلہ شام سے عراق آیا ہے اور 40 کے دن کربلا پہنچا ہے اور زیارت حضرت امام حسین کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوا ہے۔ سید ابن طوس نے اپنی کتاب اللحوف میں صراحت کے ساتھ یہی رائے دی ہے اور واضح کیا ہے کہ قافلہ اہل بیت علیہم السلام نے اس سفر میں جابر بن عبداللہ انصاری اور بنی ہاشم کے بعض افراد کو بھی کربلا میں دیکھا ہے۔ سید محمد قاضی طباطبائی نے محدث نوری اور محدث قمی کی رائے کو رد کرنے کے لیے تحقیق دربار اول 40 حضرت سید الشہداء کے عنوان سے مفصل کتاب تالیف کی ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں، سید الشہداء کے پہلے زائر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، وہ عطیہ بن سعید کے ہمراہ سن 61 ہجری کے واقعے عاشوراء میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 40 دن کے بعد پہلی 40 کو کربلا آئے اور قبر حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اسیران محمد و آل محمد کے شام سے 40 دن میں واپس پلٹ آنے کی یہ روایت محدث قمی نے بیان کی ہے، جبکہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، پھر شام میں قید و بند اور واپسی کے سفر کو مد نظر رکھا جائے تو یہ سارا عمل 40 دن میں انجام پذیر ہونا ممکن نہیں۔ لہذا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ واقعہ سن 62 ہجری یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے 1 سال بعد کا ہے، نہ کہ 40 دن بعد کا، اور یہی مشہور بھی ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی حدیث میں زیارت 40 کو مومن کی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ نیز روز 40 کے لیے ایک زیارت نامہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ شیخ عباس قمی نے اس زیارت نامہ کو مفاتیح الجنان کے 3 باب میں زیارت 40 کے عنوان سے درج کیا ہے۔ قاضی طباطبائی لکھتے ہیں کہ زیارت 40 زیارت مرد الراس بھی کہلاتی ہے، یعنی سر کا لٹا دیا جانا، کیونکہ اس روز اسیران اہل بیت کربلا پلٹ آئے تھے۔ تو وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک بھی شام سے واپس لائے تھے، جن کو انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دفن کیا۔ اب روزے چہلم و حسینی اور اعمال کے بارے میں 20ویں دن کا سفر امام حسین علیہ السلام کے چہلم کا دن ہے۔ بقول کہ امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم نے اسی دن شام سے مدینہ کی طرف مراجعت کی۔ اسی دن جابر بن عبداللہ انصاری نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا پہنچے اور یہ بزرگ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اولین زائرین میں سے شمار ہوتے ہیں۔ سفر کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایات ہے کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ سب سے پہلی علامت رات دن میں 51 رکعت نماز فریضہ اور نوافل ادا کرنا، اور دوسری جو ہے وہ ہے زیارت 40 پڑھنا۔ تیسری جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا۔ چوتھی علامت سجدے میں پیشانی خاک پر رکھنا، اور 5ویں علامت مومن کی جو وہ ہے نماز میں بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ مستحبی اعمال میں سے 2 عمل ایسے ہیں کہ جن کا جلوہ سارے مستحبی اعمال سے بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی نماز شب ہے، جس کا عمل سب مستحب اعمال سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور دوسری زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام۔ ان 2 اعمال میں سے زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت نماز شب سے بھی زیادہ ہے، اس حد تک کہ روایات میں ہماری ساری عبادتوں کے ثواب اور خیر و برکت کا دار و مدار حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر ہی ہے۔ جن ایام خاص میں خداوند عالم کی رحمتوں کے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھل جاتے ہیں، جیسا کہ لیلۃ القدر یا شب نیمہ شعبان، یا بعض دن جیسا کہ روز عرفہ یا دوسرے خاص دن ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا ہم تو کربلا نہیں جا سکیں، مولا ہم کیا کریں؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا پوچھا کہ 40 کے دن کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میرا دل قبر امام حسین کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے اس کو زیارت 40 سکھائی اور فرمایا کہ حتیٰ اگر دور سے بھی یہ زیارت پڑھو گے تو خداوند متعال اپنے فرشتوں کو 40 کے دن صبح سویرے سے لے کر غروب تک زمین پہ بھیجتا ہے، اور اس
دن کائنات پر دنیا کے جس کونے سے بھی یہی جو شخص یہ کلمات جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں یعنی زیارت اربعین دل سے پڑھے، ملائکہ آتے ہیں اور زیارت کے کلمات کو لے کر غروب تک سید شہداء علیہ السلام کے پاس لے جاتے ہیں۔ حضرت سید شہداء علیہ السلام ملائکہ کو حکم دیتے ہیں کہ لکھ لو کہ فلاں شخص یہاں آئے تھے اور زیارت کی۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خفا نہ ہونا کہ تم کربلا نہیں گئے، اس دن دل سے کربلا کو یاد کرو، اور کربلا کے غم کو یاد کرنا یعنی تم کربلا میں ہی ہو، دل سے ایک فریاد تو کر سکتے ہو سکتا ہے تمہارے اس ایک آہ اور ایک فریاد کا ثواب زیارت سے زیادہ ہو۔ زیارت اربعین کے اعمال کامل الزیارات میں اور باقی کتابیں مفاتیح الجنان میں نقل کیا گیا ہے۔ ہم یہاں پر اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں اربعین کے اعمال کو پیش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ زیارت اربعین پڑھنا چاہیے۔ زیارت اربعین بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور اس کے بعد نماز صبح کے بعد 100 مرتبہ ذکر کرنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ نماز ظہر سے پہلے اربعین کا غسل کریں اور کثرت سے توبہ و استغفار کریں، اور چوتھی چیز 70 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کے بعد نماز ظہر کے بعد سورہ والعصر، اس کے بعد 70 مرتبہ استغفار کریں۔ غروب کے وقت 40 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ نماز عشاء کے بعد سورہ یاسین تلاوت کریں، سید شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کریں۔ معزز ناظرین، یہ تھے مختصر اعمال اور اربعین کے حوالے سے کہ اربعین کسے کہتے ہیں اور علماء نے اربعین کو کیسے یاد کیا ہے اور اربعین سے کیا مراد ہے، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اور اختصاراً آپ کی خدمت میں اربعین کے مصائب کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ مصائب عرض کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ اربعین کے دن ادھر شام سے اسیران آل محمد علیہ السلام واپس آئے، اور ادھر مدینہ سے جناب جابر ابن عبداللہ اور بنی ہاشم کی ایک جماعت عین اسی وقت کربلا میں وارد ہوئے۔ دونوں سوگوار اور ماتم دار قافلے ایک ہی وقت میں زمین کربلا میں وارد ہوئے۔ رونے کی گھڑی تھی اور ماتم کا دن تھا، نوحوں اور فریادوں سے میدان بھرا ہوا تھا۔ مستورات اہل بیت اور زائرین کی جماعت کو چیخوں اور نالوں فریاد سے دھرتی ہلتی اور زمین کا راز کارزار اشکبار تھا۔ جو ہی سیدانیہ محملوں سے اتری کانپ رہی تھی، فضا اس طرح سوگوار تھی اور کربلا کا منہ پر تماچے، آنکھوں میں آنسوں اور زمین پر مرثیے تھے۔ ادھر سے جناب زین العابدین علیہ السلام امام چہارم اور ادھر سے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی جماعت بنی ہاشم اکٹھے مل کر گریہ اور ماتم میں مصروف ہوئے۔ جناب جابر نے سید سجاد کو پرسہ دیا، مدینے کے ہاشمیوں سے نے تعزیت ادا کیا، بہنیں بھائیوں کی قبروں پر گری، وارثوں اور زائروں نے عزیزوں اور شہیدوں کے مدفن پر بیٹھ کر خوب اور دل کھول کر گریہ و ماتم کیا اور ایک دوسرے کو پرسہ دیا۔ آس پاس کی بستیوں میں بنی اسد کی عورتوں نے جب سنا کہ خار امام حسین شہید کربلا اور پسر امام مظلوم شہید کربلا اور اسیران کربلا و شام واپس کربلا آ چکے ہیں، اور اماں جائی نے بھائی اور جناب حضرت سجاد نے بابا اور چچا عباس علمدار اور شہیدان کربلا کی صف ماتم بچھائی ہے، مظلوم شہیدوں کے وارث کربلا پہنچے ہیں، اور وہ عورتیں سیاہ لباس ملبوس کر کے جناب ام مصائب خار امام حسین علیہ السلام اور ام کلثوم اور تمام مستورات کو پرسہ دینے کے لیے آئی۔ نبی اس کی یہ عورتیں 12 محرم کو دفن اجساد بھی ماتمی جب لباس میں آئی تھی۔ بنی اسد کی یہ عورتیں 12 محرم کے وقت
جب مولا امام حسین کو دفن کرنے کے لیے آئی تھی تو ماتمی لباس میں آئی تھی۔ اب اسیران شام کے ورود کے وقت بھی ماتمی لباس میں گریہ و بکا کرتی، سر پیٹتی، دختران زہرا سلام اللہ علیہ کے قریب تعزیت ادا کرنے کے لیے آئی۔ 3 دن اہل بیت رسول کربلا میں مقیم رہے اور برابر گریہ و ماتم ہوتا رہا۔ تاریخ اور مقاتل میں ملتا ہے کہ سفر کی 20ویں تاریخ تھی۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے فرات پر غسل کیا، لباس بدلا اور مرکز امام مظلوم اور مدفن تمام شہداء جو امام عالی مقام کے پاؤں کی جانب شہداء پر زیارت عاشوراء اور زیارت وارثہ پڑھ کر امام کو سلام پیش کیا۔ عطیہ بن سعد اوفی کوفے کا باشندہ ہے، تابعی ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری مدینہ کے رہنے والے ہیں اور صحابی رسول خدا ہے۔ عطیہ بن سعد کا بیان ہے کہ میں بھی جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے ہمراہ تھا جب زیارت قبر حسین کے لیے کربلا میں وارد ہوئے۔ جناب جابر نے نہر فرات پر غسل کیا، ایک چادر کمر سے باندھ لی اور دوسری چادر بدن پر اوڑھی، آہستہ آہستہ نکلے، پاؤں قبر مبارک کی طرف چلے اور کوئی قدم بغیر ذکر خدا کے نہ اٹھایا۔ عطیہ کا بیان ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ نے مجھ سے کہا کہ مجھے قبر پر لے چلو۔ میں نے قبر پر لے جا کر قبر بس کرائی، جو ہی قبر قریب قرب مطر کو بس کیا، جناب جابر کو غش آ گیا اور قبر مطہر پر گر پڑے۔ میں نے ان پر کچھ پانی چھڑکا، کیا دیکھتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد غش سے افاقہ ہوا اور 3 بار کہا یا حسین یا حسین یا حسین۔ اور اس لیے آج بھی جب زائرین قبر مطہر کی طرف جاتے ہیں اور ننگے پاؤں اور جب قبر مطہر کی زیارت کو ہاتھ بڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین کی صدا بلند کرتے ہیں۔ یا حسین کی صدا بلند کرنے کے بعد جناب جابر کی آواز بلند ہوئی اور آپ نے کہا آج حسین دوست کو جواب نہیں دیتا، کیوں کر جواب دے کہ سر تن سے جدا ہو چکا ہے، مولا کی گلو کٹ چکی ہے، خون بہہ گیا ہے۔ جناب جابر قبر مبارک پر بہت گریہ کے نہ ہوئے اور زیارت پڑھی جسے زیارت اربعین کہتے ہیں۔ جناب جابر بن عبداللہ الفاظ ادا کر رہے تھے، زیارت اربعین ویسے کہہ رہے تھے۔ اس وقت عطیہ کا کہنا ہے کہ ہم کس طرح ان کے عمل میں شریک ہوئے جبکہ ہم نشیب و فراز ان ساتھ جہاد میں شریک نہ ہوئے۔ انہوں نے سر تو کٹائے، ان کی عورتیں بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے۔ جابر نے کہا میں نے خود جناب حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں میں اس قوم کے ساتھ مشہور ہوں گا اور جو کسی قوم کا عمل پسند کرتا ہے وہ اس عمل میں کس قدر شریک ہوتا ہے۔ مجھے اس خدا کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ کی حق کے ساتھ اس روز میں مجھ پر وارد کیا اور میرے ساتھی اس نیت و عقیدہ پر ہیں جس پر جناب سید شہداء اور ان کے اصحاب تھے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔